تقریر کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اس سے بہترین شعر ذکر ہے سنیں بھائی. گے، سلامت سلامت رہیے، ماشاء اللہ، سلامت رہیے قبلہ. واہ امام واہ واہ، شعر سنیں گے شاعروں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کسی مقرری سے نہیں کہیں گے آنا بھائی ذرا تقریر کر دینا، تھوڑا کچھ موعظہ کر دینا آنا. اور خاص طور موعظے سے تو بالکل اس کو تو محروم رکھیں گے. ہو سکتا ہے جزاک کسی سے اللہ، کہتے ہیں کھڑے ہو کے تعریف کر دو علی کی، ہو سکتا ہے جیسے جزاک اللہ گزرا حضور، اترمہ جزاک ابن اللہ. عدی نے کی، اور دیگر جو کچھ صحابہ تھے کھڑے ہو کر امام کی تعریف ان کے سامنے نثر میں کر دیا کرتے تھے. لیکن موعظہ کرے امام کے سامنے تو بھائی یہ موعظے والے سمجھ لیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب صرف اس کا خلاصہ جو میں نے اتنا وقت لیا آپ کا وہ یہ تھا کہ گزارش یہ ہے، میں ایک ایسی گزارش کرنے جا رہا ہوں جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر رہے ہیں اور میں گزارش کر رہا ہوں. اس کو آپ سمجھیں وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تذکر کرو، یہ یاد دہانی ہے، ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں. بقی کے تعلق سے جب شعراء بولنا شروع کریں گے نا تب اس کا اثر ہوگا. ایک ایک شعر میں پوری پوری تقریر آپ حضرات سمیٹ سکتے ہیں اور سمیٹتے ہیں. اس تحریک کو لے کے آپ آگے بڑھیں. شعراء کرام یعنی کہ اس وقت یہ گویا کہ ایک چھوٹا سا اجتماع ہوا ہے شعراء کا، میں کہتا ہوں بڑے پیمانے پر کریں. نیر جلال پوری صاحب یہاں تشریف فرما، انہوں نے 7 سالہ یادگار کے موقع پہ بہت بڑا ماشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے شعراء جمع کیے تھے لکھنؤ میں. لیکن ہوتا رہے بقی کے نام سے کریں، بقی کے نام سے، اور کوئی عنوان نہ ہو، بقی کے نام سے ایک مسالمہ سالانہ ہونا بے شک چاہیے ہونا چاہیے. جس میں شعراء خود شریک ہوں. اور بہت بے معذرت شک کے ساتھ آپ سب کا چھوٹا ہوں میں، آپ سب میرے لیے محترم، ایک ایک شخص کو جو میں دیکھ رہا ہوں اتنا میرا عزیز ہے، میرے دل سے اتنا قریب کہ میں کیا کہوں. آپ یقین جانے میں نے کئی بار لوگوں سے کہا کہ بھئی ایسا کریں تو کہتے ہیں بھئی شعراء کو کچھ دینا پڑتا ہے. ہم نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کر کے دیکھیں اگر شعراء خود نہیں آ جائیں بے شک، بے تو شک بتائیے بے شک. یہ کیا یہ بھئی وہ ٹھیک ہے وہ بھی ہے، وہ تو ان کا حق ہے، وہ تو ان کا حق ہے، وہ تو امام نے ہم کو بتایا کہ سنو ان کا حق ان کو دو، وہ الگ بات ہے. لیکن ہم اس وجہ سے نہ کرے کہ یہ مطلب یہ ایک سبب بنا دیں، نہیں. یہ شعراء کرام بھئی ہمیں صدقہ، علماء سے بھی کہتا ہوں، میں علماء سے کہتا ہوں، سبحان میں اللہ فقہاء سے سبحان کہتا ہوں، اللہ. میں مجتہدین سے کہتا ہوں. آپ کیسے مجتہد بن گئے بتائیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بغیر بن گئے؟ یہ جو فقہ ہے آپ کے پاس جس کا صدقہ ہے جی اس کی قبر کا حال دیکھو، اور آپ صرف فقہ کی بات کرتے رہیں گے اور جنت البقیع کی بات نہیں کریں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو بے شک. میں آپ کی خدمت میں یہ صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس میں لیڈرشپ لیں، آگے بڑھیں، اور اس میں آپ کی رہنمائی قوم کے لیے بہت ہی اہم ہوگی. بیداری شعر سے آتی ہے، تقریروں سے بھی زیادہ، خطابت سے زیادہ، علماء سے زیادہ مؤثر جو ہیں وہ شعراء ہیں اس معاملے میں بے شک بیداری بے لانے. شک. تو پلیز اس سلسلے میں آپ حضرات اپنے مشورے دیں، اب بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں مزید تاکہ بیداری پیدا ہو. اتنا بڑا ظلم ہوا ہمارے سامنے، ہم خاموش نہ رہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، وقت شاید میں نے زیادہ لیا. تو پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو اجر جزیل کرامت فرمائے. آپ کے وقت کا جو آپ حضرات تشریف لائے جس کے تو آپ کے جذبات اور آپ کا تعلق اپنے مولا سے، اور جتنی بھی عزت آپ سب کو، جتنی بھی یہ بڑی بڑی شخصیات آج جمع ہیں، یہ بھیا بڑے بنے ہی مولا کی وجہ سے ہیں. انہی کے نام سے یہ عزتیں اور عظمتیں ملتی ہیں، انہی کے صدقے میں. خدا انشاءاللہ اس میں اور اضافہ کرے آپ سب کے لیے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری بقی کے سلسلے میں پوری کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں کار یہ ناظرین آپ کی ہاں صاحب. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محبوب مہدی عابدی نجوی صاحب قبلہ سربراہ البقیع آرگنائزیشن. پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور وہ دن جلد آئے کہ ہم سب تعمیر بقیع میں
शामिल हों। मेरे बड़े भाई मशहूर व मारूफ खतीब, मशहूर व मारूफ शायर, मशहूर व मारूफ नाइज नाजिम मोहतरम अब्बास रजा नैयर जलालपुरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसा कि आगा मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला ने अपनी तकरीर में कहा, मैं मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला की इजाज़त लेते हुए अपने बड़े भाई मोहतरम नैयर जलालपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हैदर टीवी और एसएनएन चैनल की ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना यही है कि आगे की निज़ामत अब आप करें। बिस्मिल्लाह नैयर भाई। जी, मैं सलाम अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया। ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं एक सलाम पेश करता हूँ और बज़बान ममदूह, नहीं, सलाम नैयर भाई, मुझसे सलाम ये काबा नैयर है भाई। काबा, मैं अबू तालिब हूँ। जज़ाकल्लाह। नैयर भाई, सलाम पेश जी करने के साथ साथ शोराए ज़बील एहतराम जो यहाँ है, इंशाअल्लाह अब आप ही उन्हें मदऊ करेंगे। बिस्मिल्लाह भाई, जी, बिस्मिल्लाह। हैसियत मेजबान, फिर जैसे आप कहेंगे। मुझसे असल में नैयर मैं एक भैया, हम मजलिस में था तो अभी हाजिर हुआ, आपको और वो आपको मजलिस का सलाम वादा पेश कर पहले रहे से हैं था। नैयर भैया, या तो आली मदद। आदाब पेश करें नैयर भाई। नूर भाई, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो इजाजत है नूर भाई, मैं सलाम अर्ज करूं? बिस्मिल्लाह, अता बिस्मिल्लाह हो, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी, मुझसे ये काबा है काबा, मुझसे ये काबा है काबा, मैं अबू तालिब हूँ। है वाह, अली मेरा ही बेटा, मैं अबू तालिब हूँ। क्या वाह कहेंगे। वाह वाह है सुभान अली अल्लाह, मेरा ही सुभान अल्लाह। बेटा, मैं अबू तालिब हूँ। वाह, सुभान जिसको अल्लाह। तारीख वफा करबला कहती है, जिसको हाँ, तारीख वफा करबला कहती है मेरा खून पसीना, मैं अबू तालिब हूँ। मैं अबू तालिब हूँ। है मेरा सुभान सुभान अल्लाह। खून अल्लाह, पसीना, सुभान अल्लाह। मैं अबू जज़ाकल्लाह भाई, तालिब बहुत हूँ। उम्दा। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। कहा खालिक ने मोहम्मद से यतीमन फावा, कहा वाह वाह। खालिक ने मोहम्मद से यतीमन फावा, जबकि मैंने उन्हें पाला, मैं अबू तालिब हूँ। मैं अबू वाह तालिब क्या हूँ। जबकि सुभान शान, मैंने अल्लाह, क्या उन्हें बात। सुभान पाला, अल्लाह। मैं वाह अबू वाह वाह। तालिब हूँ। सलामत रहिए दीन नैयर पहुंचा भाई, क्या के कहना। बहुत खुश है रसूल। उसके ऐलाने नबूवत से भी पहले मैंने, उसके ऐलाने नबूवत से भी पहले मैंने उस पे लिखा है कसीदा, मैं अबू तालिब हूँ। मैं अबू वाह क्या तालिब उसका हूँ। लिखा वाह है सुभान वाह वाह अल्लाह, कसीदा, वाह मैं सुभान अबू अल्लाह। तालिब हूँ। वाह वाह, वाह वाह। सुभान मेरा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दुश्मन की हो बख्शिश ये कहाँ मुमकिन है, मेरे दुश्मन की हो बख्शिश ये कहाँ मुमकिन है। हश्र पर है मेरा कब्जा, मैं अबू तालिब हूँ। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे ईमान के मुनकिर को जो सिद्दीक कहे, आहा। मेरे, हाँ इकबाल भाई, नूर भाई, मेरे वाह, ईमान के मुनकिर को जो सिद्दीक कहे, क्या है वो कहने। सबसे बड़ा झूठा, मैं अबू तालिब हूँ। क्या वाह वाह। वाह, है क्या वो सुभान क्या अल्लाह, सबसे काफिया बड़ा सुभान बांधा अल्लाह। है। झूठा, मैं अबू भाई तालिब बहुत हूँ। उम्दा है। जज़ाकल्लाह, वाह जज़ाकल्लाह। मैं वाह। तुम्हारे लिए काफिर हूँ मगर अहमद ने, मैं हम्म। तुम्हारे लिए काफिर हूँ मगर अहमद ने अक़्द मुझसे ही पढ़ाया, मैं अबू तालिब हूँ। वाह वाह वाह। क्या अक़्द अच्छा है। मुझसे ही पढ़ाया, मैं अबू तालिब हूँ। चार बेटे हैं मेरे पांचवें बेटे की तरह, चार वाह बेटे वाह। हैं मेरे पांचवें पांचों बेटे। बेटे की तरह, मैंने कुरान को पाला, मैं अबू तालिब हूँ। सुभान अल्लाह। वाह। वाह वाह वाह। चार बेटे हैं मेरे पांचवें बेटे की तरह, मैंने कुरान को पाला, मैं अबू वाह तालिब वाह। हूँ। वाह वाह वाह। उम्मे हानी मेरी बेटी मेरा बेटा है अली, उम्मे हानी मेरी बेटी मेरा बेटा है अली, मुस्तफा मेरा भतीजा, मैं अबू तालिब हूँ। वाह। बहुत फर्ज, और अच्छा है। ये मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद महबूब मेहदी साहब क़िबला की खिदमत में अर्ज करूंगा खास तरीके से, और उनके हवाले से शाबाश। पूरे दुनिया को पेश करूंगा। फर्ज बिस्मिल्लाह। दुनिया के रसूलों पे है ताजीम उसकी, फर्ज दुनिया के रसूलों पे है ताजीम उसकी, मेरी जहरा का ये रुतबा, मैं सुभान अबू अल्लाह, तालिब सुभान हूँ। अल्लाह, वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह वजह वाह वाह तख्लीक जहां, वाह वाह मेरी जहरा का ये बहुत रुतबा, अच्छा है। मैं अबू सुभान अल्लाह, तालिब हूँ। सुभान अल्लाह। वाह वाह वजह वाह। तख्लीक जहां मेरी बहू जहरा है, वाह वाह वाह। वजह तख्लीक जहां
میری بہو زہرا ہے جس کی ڈیوڑھی پہ ہے زہرا میں ابو طالب ہوں واہ واہ دیکھے اللہ تیرے گھر کو اجالا میں نے دیکھے اللہ تیرے گھر کو اجالا میں نے تیری وحدت کو بچایا میں ابو طالب سبحان ہوں اللہ کیا سبحان بات اور کیا اپنے کہنے قرآن میں ماشاء اللہ. اپنے قرآن میں اللہ نے تحریر کیا اپنے واہ قرآن میں اللہ نے تحریر اللہ نے کیا تحریر کیا. میرا ہر طور طریقہ میں ابو طالب ہوں واہ 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 ایک واہ ایک واہ. حرف میں قرآن کی شامل ہوں میں ایک ایک حرف سبحان اللہ. میں قرآن کے قرآن کی شامل ہوں شامل میں نقطہ با کا ہوں با میں ابو طالب ہوں کیا کہنے. اسے پھر ارشاد فرما دیں ذرا، نقطہ آواز آپ کی چلی گئی. با کا ہوں بابا میں ابو طالب ہوں کہاں یہ عرش کہاں آخری امی کہاں قامت جبریل امی میرا قد اس سے بھی اونچا میں ابو طالب ابو ہوں طالب. واہ 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 کربلا سجدہ شبیر جسے کہتی ہے کربلا سجدہ شبیر جسے کہتی ہے میرے خون کا وہ سجدہ میں ابو طالب ہوں بک نہیں سکتی میری پیاس کسی پانی سے بک نہیں سکتی میری پیاس کسی پانی سے میری ٹھوکر میں ہے دریا میں ابو طالب ہوں سبحان کربلا اللہ میں سبحان اللہ نیر سبحان بھائی، اللہ. واہ کیا واہ واہ کہنے واہ ماشاء اللہ. کربلا میں یہ جو 18 بنی ہاشم ہیں ہے یہ میرا ہی قبیلہ میں ابو طالب ہوں میرے اکبر نے ہی سینے سے سنا توڑی ہے یہ میرا ہی کلیجہ میں ابو طالب ہوں واہ 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 واہ. ہے واہ. یہ میرا ہی کلیجہ میں ابو طالب ہوں دھجیاں تیروں کی ہنس ہنس کے اڑائیں جس نے ہے وہ بے شیر بھی میرا میں ابو طالب ہوں نہر ماشاء اللہ. جس مشق میں بھر لایا ہے میرا عباس نہر جس مشق میں بھر لایا ہے میرا بہت عباس اچھا ہے وہ بہت میری اچھا. مشق ہے قربا میں ابو طالب ہوں واہ 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 وہ میری واہ مشق ہے قربا میں ابو طالب ہوں اقبال جزاک بھائی اللہ شعر عرض جزاک کر رہا اللہ ہوں چاند بھائی آل کی عطا شکل ہو میں عطا ہو. بسم اللہ. قرآن بچانے کے لیے اسلم بھائی قبلہ و کعبہ اسلم صاحب کی نظر کرتا ہوں شعر کہ آل کی جناب. شکل میں قرآن بچانے کے لیے میں چلا ہوں سر نیزہ میں ابو طالب واہ ہوں واہ واہ میں واہ چلا واہ ہوں واہ سر کیا نیزہ بہترین ہے. میں واہ ابو واہ واہ طالب واہ ہوں واہ. وفا واہ بھائی واہ شعر حاضر کیا کرتا ہوں زبردست ہے ماشاء اللہ. ماشاء بہت آل اچھا کی شعر ہے. شکل میں سبحان اللہ. قرآن بچانے کے لیے واہ آل واہ کی واہ. شکل میں قرآن بچانے کے لیے بچانے کے لیے میں چلا ہوں سر نیزہ میں ابو طالب ہوں شام زادے بھی جسے سن کے اذان دینے لگے شام واہ زادے بہت بھی اچھا مصرع. جسے واہ سن کے اذان دینے لگے تھا میرے خطبے کا لہجہ میں ابو واہ طالب واہ ہوں واہ جزاک اللہ سبحان جزاک اللہ. اللہ واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ. بہت اچھا ہے. واہ واہ بہت اچھا نہیں ہے. شام ایک نئی اصطلاح نکالی بھائی نیت بھائی آپ نے اذان بہت ہی دینے زبردست ہے لگے شام زادے بہت زبردست تھا ہے میرے خطبے کا لہجہ کیا چیز شام زادے بھی جسے سن کے اذان دینے لگے شام زادے کازمینو نجف و توس میری جاگیرے خلد بھی میرا علاقہ میں ابو واہ طالب واہ ہوں واہ واہ خلد بھی میرا علاقہ میں جزاک ابو اللہ طالب جزاک ہوں اللہ مجھ سے ڈرتا ہے ہر ایک جھوٹا مورخ اب تک واہ مجھ سے ڈرتا ہے ہر ایک جھوٹا مورخ اب تک ڈر نہیں مجھ کو کسی کا میں ابو میں طالب ابو ہوں طالب. واہ ڈر واہ نہیں مجھ کو کسی کا میں ابو طالب ہوں اور یہ مسالمہ ہے سلام کی نسبت سے ایک بین کا شعر ظفر بھائی شعر پیش کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے میرا ماتم کیا پورے ایک سال مصطفیٰ نے میرا ماتم کیا پورے ایک سال مرتضیٰ نے پڑھا نوحہ میں ابو طالب ہوں واہ مصطفیٰ نے میرا ماتم کیا پورے ایک سال مرتضیٰ نے پڑھا نوحہ میں ابو طالب ہوں مجھ کو کلمے کی ضرورت نہیں کہہ دو نیر مجھ کو کلمے کی ضرورت نہیں کہہ دو نیر
मैं तो कलमे का हूँ कलमा, मैं आहा, अबू वाह तालिब हूँ। वाह वाह मुझको वाह कलमे वाह की वाह जरूरत वाह नहीं, कह दो वाह नैयर। वाह जज़ाकल्लाह मैं तो जज़ाकल्लाह वाह कलमे वाह का वाह हूँ कलमा, वाह मैं अबू तालिब हूँ। नैयर मैं भाई वो इंशाल्लाह शरीक शामजादे रहूंगा। वाला शेर फिर अदा कीजिए, शामजादे वाला, वाह। वाह शामजादे भी जिसे सुन के अजान देने लगे, आहा, शामजादे भी जिसे सुन के अजान देने लगे, था मेरे खुतबे का लहजा, मैं अबू आहा, तालिब मैं हूँ। वाह था बहुत मेरे अच्छा, खुतबे का बहुत लहजा, अच्छा नैयर भाई, मैं क्या अबू कहने। तालिब हूँ। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत डॉक्टर साहब खूबसूरत। भाई, आप मुसालमा चलाएं, मैं शामिल रहूंगा, मैं शरीक रहूंगा, सबको सुनूंगा आखिर तक। लेकिन हो सकता है नेटवर्क, मैं बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अगर कुछ बिगड़ेगा तो बच्चों से भी मैं ठीक करवाऊंगा। मैं शामिल रहूंगा जरूर, आप और मेरे बुजुर्गों नहीं को नहीं, आवाज दें, मैं सुनूंगा नैयर जरूर। भाई, नैयर भाई इंशाल्लाह शामिल नहीं रहूंगा, आपकी निजामत होगी। नाजरीन, मशहूर मारूफ शायर अहले बैत, मशहूर मारूफ नाजिम खतीब मोहतरम नैयर जलालपुरी साहब को आप आलिम। समाअत फरमा रहे थे। मौलाना असलम रिजवी साहब की इजाजत के साथ मैं मोहतरम नैयर साहब से गुजारिश गुजार हूँ। मोहतरम चांद फैजी साहब हैं, मोहतरम इकबाल हैदर साहब हैं, मोहतरम नूर साहब हैं, जफर अब्बास जफर साहब हैं, जिसकी मर्जी हो आप दावत दीजिए, इल्तमास दो। गुजारिश ये है नैयर भाई के साथ ही साथ अलबकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ये कोशिश है, और मौलाना महबूब मेहदी साहब किबला ने जो गर्ज वायद का जिक्र किया है, उसका भी जिक्र करते रहिएगा दौरान निजामत। बिस्मिल्लाह भाई। अरे साहब चलिए, आपका नेटवर्क चला जाएगा तो मैं इंशाल्लाह इधर से फौरन हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा चलिए चलिए, मुझे मेरी भी बहुत गुजारिश है तजुर्बा जी, नहीं है, अब्बास भाई, हेलो, किबला मगर महबूब फिर साहब, भी जी ये फरमाइए फरमाइए, जी जी, बहुत किबला इमरान शुक्रिया, भाई एक शरफ फरमाइए, है आपकी आवाज आ गुजारिश रही है है। कि ये आपसे, एक गुजारिश हमारे जो मेरी है। है वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मौलाना मौलाना सैयद महबूब मेहदी साहब की सरपरस्ती में हम लोगों को कम से कम इस इबादत का शरफ हासिल हो रहा है। और बकी के लिए अगर हम बहुत बढ़ सके तो शायद दुनिया में ये तस्बीह हयात होगी और आखिरत में बाइस नजात होगी। तो अब तहे तौर तरन्नुम के इम्तिजाज के लिए मैं बहुत दूर की तरफ उर्दू की नई बस्तियों की तरफ चलूंगा। दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदगी मैंने की, दबिस्तान दिल्ली भी इंशाल्लाह हम चलेंगे और चांद फैजी साहब से मुलाकात करेंगे। लेकिन उर्दू की नई बस्तियों में कनाडा, जहां इस वक्त जो है वो हमारे दोस्त जनाब सैयद जफर अब्बास जफर साहब, मुझे ये सादत हासिल रही है कि उनके साथ लंदन में और अमेरिका में और बहुत सी जगहों पे मैंने मदह और जिक्र अहले बैत किया है। खास तरीके से वो जो जमीन की जन्नतें हैं, यानी ईरान और इराक, यानी मशहद और तूस, और उसके साथ साथ काजमैन और जी आपकी आवाज चली गई है। मुमनीन, जैसा कि आप मुलादा फरमा रहे हैं कि बरादर अजीज जनाब नैयर साहब के यहाँ कुछ इशू है नेटवर्क का, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जनाब जफर अब्बास जफर साहब को के लिए तमहीद बना रहे थे। इसलिए मैं बसद अदब व एहतराम हर्फ इल्तिमास लेकर हाजिर हूँ कि जफर भाई आज का जो मखसूस प्रोग्राम है उस पर जो है रोशनी डालें। मंजूम नजरान अकीदत पेश फरमाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जफर अब्बास जफर से। किबला जी असलम साहब, एक गुजारिश मेरी है आपसे। फरमाइए साहब फरमाइए। सरकार, मेरे साथ मेरे वतन का नाम जरूर जोड़ दीजिए, साख नबी। साखनी साख नबी, साख नबी, बिल्कुल, मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाह, मेरी जी पहचान फरमाइए मेरे वतन बिस्मिल्लाह। से ही है। जी, अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। मैं अलैकुम वालेकुम सलाम जफर सलाम। भाई। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे अलबकी ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां और जाहिर है कि सरप्रस्त क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद महबूब मेहदी साहब, जाहिर है कि उम्मा कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी किसी हवाले से भी कोई एहतजाज हो, कोई मसालमा हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई मजलिस हो, क़िबला की शिरकत ज़रूर रहती है। तो क़िबला की सरपरस्ती में ये कारवां जारी और सारी और इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर तक
یہ سلسلہ جاری رہے گا. اسی طرح سے ہر موقع پر آواز اٹھائی قبلہ نے. جنت البقیع کے حوالے سے جتنی شخصیات ہیں، جب بھی کوئی دن آتا ہے تو قبلہ کا فون ضرور آتا ہے کہ یہ پروگرام ہم ارینج کر رہے ہیں، اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اور یقیناً ہر شاعر کی ذمہ داری ہے. مولانا ظاہر ہے کہ ذمہ دار بنایا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. ہم شعراء کو بھی جنت البقیع کے حوالے سے آواز مسلسل اٹھاتے رہنا چاہیے. اور آج کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بھی نسبت ہے آج کے دن کی، اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے حوالے سے بھی آج کے دن کی نسبت ہے. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں حیدر ٹی وی اور SNN انڈیا اور کینیڈا کے چینل کا کہ اس وقت ہم عالم اسلام کے درمیان موجود ہیں، یہ احتجاج اور یہ دن لے کر جو حضرت ابو طالب کے حوالے سے منسوب ہے. اور بڑی بڑی قداور شخصیات یہاں موجود ہیں. ابھی نیر جلال پوری صاحب فرما رہے تھے، یقیناً ہمارا ساتھ مختلف ملکوں میں رہا، بلکہ انڈیا میں بھی میری میزبانی فرمائی جب میں 2005 اور 2007 میں انڈیا گیا، اور مختلف شہروں میں نے جشن پڑھے تو نیر جلال پوری صاحب اور دیگر شعراء کا ساتھ رہا ہمارا. تو میں تمام اپنے سینئر شعراء کا شکر گزار بھی ہوں، اور تمام علماء اور شعراء کی اجازت سے میں حضرت ابو طالب کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ کیجیے، عطا ہوں. جب بھی لیتا ہوں مصلی پر ابو طالب کا نام، ہاں ہاں ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب بھی لیتا ہوں مصلی پر ابو طالب بہت کا اچھا ہے، مصلی نام، پر ابو طالب کا نام. واہ واہ واہ. جب بھی لیتا ہوں مصلی پر ابو طالب کا نام، کھول دیتا ہے جنا کے در ابو طالب کا نام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھول دیتا ہے جنا کے سلامت رہیے در ظفر بھائی، ابو سلامت رہیے. طالب کا نام. شکریہ. کھول دیتا ہے جنا کے در ابو طالب کا نام، اور کتنے منکر اور منافق ہے پتہ چل جائے گا. ہاں کتنے منکر اور منافق ہے پتہ چل جائے گا، اس لیے لیتا ہوں میں اکثر ابو طالب کیا کا کہنے. نام، ماشاءاللہ، سبحان سلامت اللہ رہیے. سبحان اللہ. اس لیے لیتا ہوں میں اکثر ابو طالب کا نام. کیا کہہ اور رہے ظفر بھائی، سبحان اللہ. اپنے شجروں کی نجاست کا وہ دیتے ہیں پتہ، اپنے شجروں کی نجاست کا وہ دیتے ہیں ہیں پتہ. پتہ، موت آتی ہے جنہیں سن کر ابو طالب کا کیا نام، کہنے. واہ سلامت واہ رہیے، واہ. سلامت رہیے. موت آتی ہے جنہیں سن کر ابو ابو طالب کا طالب نام. کا نام. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور جتنے مکے کے ابو تھے سب کی رک اچھا جاتی تھی سانس، واہ، اچھا ہے. جتنے مکے کے ابو تھے سب ان کی رک کی جاتی رک تھی سانس. جاتی تھی سانس، جب بھی لے لیتے تھے پیغمبر بہت ابو اچھا ہے. واہ طالب واہ. کا کیا نام. اچھا ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ. بھائی جزاک اللہ سبحان. ظفر بھائی، بہت عمدہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جب بھی لے لیتے تھے پیغمبر ابو طالب کا نام. اور بہت اچھا ہے. شکریہ. کل ایمان کی سند لے کر رسول اللہ سے، واہ. کل ایمان کی سند لے کر رسول اللہ سے، کتنا اونچا کر گئے حیدر ابو طالب کا سبحان نام. اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ہے ظفر بھائی، بہت اچھا ہے. سلامت رہیے، سلامت کل رہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان کی سند بہت اچھا لے ہے. کر رسول اللہ سے،
कुल्ले ईमान की सनद लेकर रसूल अल्लाह से कितना ऊंचा कर गए हैदर अबू तालिब का नाम। बहुत अच्छे जफर भाई, वाह। की रसालत और इमामत की हिफाजत आपने, वाह की रसालत और इमामत की हिफाजत सुभान अल्लाह आपने, जफर भाई, सुभान अल्लाह। काफिरों के वास्ते था डर अबू तालिब का नाम। क्या कहना, सुभान अल्लाह। काफिरों के वास्ते था डर अबू तालिब का नाम। एक कब्रिस्तान जन्नत और मोहल्ला हो गया, वाह एक कब्रिस्तान जन्नत और मोहल्ला एक होगा। कब्रिस्तान जन्नत और मोहल्ला हो गया, एक अपनी कब्र पर लिख कर अबू अबू तालिब तालिब का का नाम। नाम। वाह 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 वाह। एक अपनी वो अल्लाह हो कब्र गया, वाह पर वाह। लिख कर अबू तालिब क्या का कहना। नाम। सलामत आज रहिए का जफर भाई, दिन सलामत रहिए, हुजूर माशाल्लाह। हुजूर मुस्तफा ने खुद मनाया इनका गम एक साल तक। हम्म, मुस्तफा ने खुद मनाया इनका गम एक साल तक, गम की सूरत लिख दिया दिल पर अबू अबू तालिब तालिब का का नाम। क्या अच्छा है, क्या नाम। अच्छा है, वाह 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 वाह। गम की सूरत लिख दिया दिल पर अबू तालिब का नाम। आज का दिन मूसा काजिम से भी मंसूब है, आज का दिन मूसा काजिम से भी मंसूब है, रो रहा हूँ इसलिए लेकर अबू अबू तालिब। तालिब हाय का हाय हाय, नाम। बहुत अच्छा जफर भाई, सलामत रहिए, बहुत वाह। अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। हे अबू तालिब ही पहले शायरे नात ए जफर, थे अबू तालिब ही पहले शायरे नात ए जफर, नात हम लिखते हैं यूं लेकर अबू तालिब का नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। नात हम लिखते हैं यूं लेकर अबू तालिब का नाम। शुक्रिया सरकार, जज़ाकल्लाह। इल्तिमास सुभान अल्लाह, आप सुभान सलामत रहें जफर भाई, बहुत अच्छा है, सलामत रहिए, माशाल्लाह, बहुत ही। बहुत उम्दा। जफर भाई एक शेर आप एक बार फिर पढ़ दीजिए, इमाम जी। मूसा कासिम वाला। आज का दिन बहुत आज ही का दिन मूसा जामे शेर है ये। काजिम से भी मंसूब मंसूब है। है, आज का दिन मूसा काजिम से भी मंसूब है, रो रहा हूँ इसलिए लेकर अबू तालिब का नाम। वाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सलामत रहिए जज़ाकल्लाह। जफर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर शेर अपनी जगह पर एक मुकम्मल मनक़बत था, और जफर भाई ने जिस तरह से इसे पेश किया उसका कोई जवाब नहीं। मैं ये कह बेशक। सकता हूँ कि हम सब जफरयाब हो गए आपकी मनक़बत के जरिए। और सलामत रहिए क़िबला, आप सलामत रहिए, माशाल्लाह। मैंने कभी निज़ामत तो की नहीं है, लेकिन महबूब भाई का भी हुक्म है कि आप कुछ कह दीजिए। तो बहरहाल दिल तो ये चाह रहा था कि हमारे नैयर भाई निज़ामत करें, क्योंकि ये नाम उनसे जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल मैं एक हिंदुस्तान के इस वक्त के एक बहुत ही मोहतरम शायर, जो तकरीबन हर बड़ी महफिलों में महफिलों की जीनत बनते हैं, मेरी मुराद है बरादर अजीज अली जनाब चांद फैजी साकनवी साहब से, कि वो आज बारगाह हजरत अबू तालिब में मंजूम नजरान अकीदत पेश फरमाएं। शुक्रिया हुजूर। हजरात, मैं शुक्रगुजार हूँ बेपनाह
अली जनाब क़िबला काबा महबूब मेहदी साहब नजफी साहब का और अली जनाब मौलाना असलम रिजवी साहब का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इसे इंटरनेशनल प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। आइए हजरात, मैं आगाज करता हूँ, 4 मिसरों से मुलाजा फरमा लें। जी अता अता हूँ, बिस्मिल्लाह। मुझको भी मदीने का दीदार करा देना। क्या बात, वाह वाह वाह। नात के साथ एक मतलब नात के लिए, फिर उसके बाद मौला की मुलाजा फरमा ले के मुझको भी मदीने का दीदार करा देना। दीदार करा देना। सरकार मेरी हसरत परवान चढ़ा देना। सुभान अल्लाह, सुभान। तो बच्चों सुभान को अल्लाह जान भाई, सुभान अल्लाह, सिखा सुभान अल्लाह। दे ये रोज अबू तालिब अहमद को बचा लेना, घर बार लुटा देना। सलामत रहिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, सलामत जज़ाकल्लाह, रहिए, वाह सुभान वाह वाह। अल्लाह, सुभान शुक्रिया अल्लाह, हुजूर, शुक्रिया। एक्सीलेंट। हजरत एक मतला और एक शेर और पेश करता हूँ हजरत अबू तालिब के हवाले से। मुलाजा फरमा लें कि शाम वालों ने जो दुनिया में अंधेरे बांटे, शाम वालों ने तो शाम वालों ने जो दुनिया में अंधेरे अंधेरे बाटे। बांटे, तब अली वालों ने मक्तल में उजाले भाई बहुत बांटे। अच्छा है, वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह क्या वाह कहने वाह। चांद भाई, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर सुनिए, खास तौर से मौलाना तवज्जो का तालिब हूँ बिस्मिल्लाह, अता कि हो, बिस्मिल्लाह। इनके बिस्मिल्लाह चांद भाई, बहुत अच्छा। ईमान की सनद मांगे है दुनिया फैजी। काफी पे दाद चाहूंगा। अता हो, बिस्मिल्लाह उसके बिस्मिल्लाह। ईमान की सनद मांगे है दुनिया फैजी। अरे जिसकी औलाद ने ईमान के दर्जे बांटे, सुभान क्या अल्लाह, सुभान कहने, अल्लाह, सुभान क्या सुभान कहने, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह जिसकी वाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। औलाद ने अल्लाह। एक ईमान बार के फिर पढ़ दीजिए इस दर्जे वाह वाह वाह। बांटे, इस शेर को, एक बार फिर पढ़ दीजिए चांद भाई। शाम वालों ने जो। और एक शेर और इसमें हुजूर आ गया, क्योंकि आज शहादत जनाब मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम है, तो मैं मसाइब का एक शेर है, मुलाजा फरमा लें कि कोई आवाज भी, सरकार खास तौर से आप हजरात से और तमाम आलम इंसानियत से इस शेर पर मैं दाद चाहूंगा और दुआ चाहूंगा। मुलाजा फरमा लें, इसके काफिये की दाद चाहूंगा अता हो, कि बिस्मिल्लाह। कोई आवाज भी ज़ैनब की ना सुनने पाए, तो कोई आवाज भी
زینب کی نہ سننے پائے، کی نہ سننے پائے، اس طرح داشت میں عباس نے خیمے بانٹے، او اس طرح داشت میں. شکریہ حضور. آئیے حضرات منقبت کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ روح کعبہ ہے کوئی جان ابو طالب ہے، روح کعبہ ہے کوئی جان ابو جان طالب ہے، ابو طالب ہے، منقبت ہے کہ یہ میدان ابو طالب ہے، سبحان اللہ منقبت ہے کہ یہ میدان ابو طالب ہے. واہ اور جس کے قرآن میں خالق نے قصیدے لکھے، واہ جس کے قرآن میں خالق نے قصیدے لکھے، وہ محمد بھی ثنا خوان ابو سبحان اللہ طالب سبحان اللہ، واہ ہے. سبحان اللہ، بہت واہ اللہ بھائی، واہ 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 واہ. واہ واہ. شکریہ. جس کے قرآن میں خالق نے قصیدے لکھے، وہ کیا کہنے محمد چاند بھائی، بھی. واہ 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 واہ. شکریہ. ثنا خوان ابو طالب ہے. اور مصطفیٰ حشر میں کر دیں گے شفاعت اس کی. قافیے کی داد ملاحظہ فرمائیے گا. مصطفیٰ حشر میں کر دیں گے شفاعت اس کی، جو مسلمان ابو ابو طالب طالب ہے، ہے، واہ 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 واہ. واہ 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 جو واہ، سبحان اللہ. بہت اچھا مسلمان شعر ہے یہ، واہ 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 ادا واہ. جو مسلمان ابو طالب ہے. اور ملاحظہ کریں کہ آل عمران کو وہ اتنا سمجھ لیتا ہے، واہ، آل عمران کو وہ وہ اتنا سمجھ لیتا ہے. نور بھائی کہاں ہے؟ نور بھائی شعر سنیے گا. یہی آپ کے سامنے ہے آل سرکار، بسم اللہ آتا ہوں. عمران کو وہ اتنا سمجھ لیتا ہے جتنا جس شخص کو عرفان ابو فان ابو ابو طالب طالب ہے، ہے. واہ 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 واہ. سبحان جتنا اللہ، جس واہ واہ شخص واہ. کو. جزاک اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ بھائی. شکریہ بھائی. عرفان ابو طالب ہے. اور قتل ہونے سے محمد کو بچایا اس نے، قتل واہ، ہونے سے محمد کو بچایا اس نے، یہ بھی توحید پہ احسان ابو طالب ہے. کیا اچھا واہ ہے، واہ 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 واہ، بہت قتل واہ اچھا ہے. واہ. سلامت ہونے رہیے، سے محمد کو بچایا اس نے، بہت یہ اچھا بھی ہے. توحید پر احسان ابو طالب ہے. اور آخری شعر ملاحظہ کر عطا لیں ہو، کہ بسم اللہ. مقصد دین محمد پہ ناچا جائے، واہ، مقصد دین محمد پہ ناچا جائے، اپنے بچوں کو یہ فرمانے ابو ارے واہ طالب ہے. واہ طالب واہ واہ کیا ہے. اچھا ہے. سبحان واہ اللہ، واہ 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 بہت واہ. اچھا ہے. چاند مقصد بھائی سلامت رہیے، دین چاند بھائی سلامت رہیے، ماشاء محمد اللہ. پناہ چا جائے، اپنے بچوں کو یہ فرمانے ابو طالب ہے. اور حضرات راہ ایمان سے بھٹکنے نہیں دیتا فیضی، راہ ایمان سے بھٹکنے نہیں دیتا فیضی،
काबे दिल में जो इंसान अबू तालिब बहुत है, अच्छा है, सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान जिक्र सुभान कह दिया अल्लाह आपने, दौर जवाब से नहीं है इसका। भटकने नहीं देता फैजी, काबे दिल में जो इंसान अबू अबू तालिब काबे है। तालिब दिल में जो है, इंसान है वाह अबू वाह तालिब है, वाह जवाब वाह नहीं है भाई, बस काबे वाह वाह दिल वाह। बहुत में अच्छा है। जो बहुत आदाब अच्छा है, वाह वाह वाह। इंसान, आदाब भाई, इंसान अबू तालिब है, रूह काबा है कोई, जाने अबू तालिब है। आदाब। वाह जज़ाकल्लाह वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा, अच्छे। बहुत ही जामे अशार आप समात फरमा रहे थे जनाब चांद फैजी साहब से, जो मनक़बत की चांदनी के ज़रिए मोमिनीन के दिलों को रोशन व मुनव्वर फरमा रहे थे। अलबकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। ये शुक्रिया। शायर तो बहुत अच्छे हैं ही, बहुत बाअखलाक इंसान हैं। जब इनसे कोई पहली मर्तबा मिलता है तो वो पहली मुलाकात जो है वो हमेशा की दोस्ती में तब्दील हो जाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दायमी माशाल्लाह, दोस्ती माशाल्लाह। में अपने अखलाक के ज़रिए से उस दोस्ती को दायमी बना दिया करते हैं। और मोमिन तरतीब वगैरह का कोई यहाँ पर वो नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें जो है कौन उलुल अज़्म शायर है और कौन मसलन सब मेरे हिसाब से शायर आले मोहम्मद हैं, तो सबका अपना एक अलग मुकाम है। फ़ारसी ज़बान में एक कहावत बड़ी खूबसूरत है कि हर गुल एक बूए ख़ास सी दारे, हर फूल की अपनी अलग एक अलग अलग खुशबू खुशबू, होती है। खुशबू है। ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं जो महबूब मेहदी साहब क़िबला ने गुलदस्ते में सजा रखा है। आज मैं महबूब भाई का शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात कराई है कि जिनका नाम मैं शहर पूना में कई बार सुन चुका हूँ। उनके एक मद्दाह, उनके एक दोस्त शहर पूना में रहते हैं, वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, जनाब डॉक्टर शबी हसन काज़मी साहब। हम लोग माशाअल्लाह बराबर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और वो इकबाल हैदर साहब का मुसलसल तस्करा किया करते थे, तो मैंने कहा कौन साहब हैं कि जिनका तस्करा शबी साहब बार बार करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत ज़ियारत अच्छा। का जो है ये शरफ हासिल हो रहा है। और हदीस में आया है कि मोमिन के चेहरे की ज़ियारत भी उसमें सवाब है। तो बहरहाल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इकबाल भाई को आज मैं बहुत करीब से तो नहीं, बहुत बहुत लेकिन कहा बहुत जाए कि करीब से देख रहा हूँ। इसलिए मैं हर्फ इल्तिमास लेकर उनकी खिदमत में, उनकी बारगाह में हाजिर हूँ कि नाम तो बहुत सुना था, अब उनके अशार भी हम सुनना चाहते हैं। मैं क्या बल्कि तमाम नाजरीन और तमाम सामीन। जैसा कि मोमिन आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हैदर टीवी कनाडा और एसएनएन चैनल के ज़रिए से ये प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है। इकबाल भाई जनाब मौलाना अली अब्बास वफ़ा साहब एसएनएन चैनल के फाउंडर हैं, और ये वो चैनल है जिसमें हिंदुस्तान के तकरीबन बुज़ुर्ग उलमा और शुअरा आ चुके थे। आपकी एक कमी थी, नूर भाई की एक कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कमी भी पूरी आपकी हो गई। मोहब्बत, आपकी कि मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह एसएनएन चैनल को ये शरफ हासिल हो रहा है कि नूर अली नूर साहब और जनाब सैयद इकबाल हैदर साहब भी आज इस चैनल की जीनत बनेंगे। चैनल की जानिब से भी हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। मोमिन सैयद इकबाल हैदर साहब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मौलाना महबूब मेहदी साहब का भी, कि जिन्होंने मुझे इस इबादत में शरीक किया। बरसों से मौलाना साहब के हुक्म पे यहाँ पे हमसे रब्ता करते रहे जनाब कुमैल रिजवी साहब, मखसूस दिन पे जब जन्नतुल बकी के लिए दुनिया भर के अंदर आवाज़ उठाई जा रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ किबला आपसे भी कि यूरोप में उस अंदाज से हम इस रोज़ एहतजाज नहीं कर सके जितना होना चाहिए था, जितना आप अमेरिका में कर रहे हैं। यूरोप में इंग्लैंड के अंदर मुजाहरे होते हैं उस रोज़, और उसके बाद जर्मनी के अंदर हम पिछले कुछ बरसों से फ्रैंकफर्ट शहर जो है इंटरनेशनल शहर है, वहाँ पे सऊदी अरब की जो एम्बेसी है
کونسلٹ اس کے سامنے ہم مظاہرہ کرتے ہیں 4-5 گھنٹے کا، اور آواز بلند کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم لوگ. لیکن جتنا کام ہونا چاہیے اس موضوع پہ وہ نہیں کر پا رہے، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں. 46 برس 45 برس ہو گئے مجھے یورپ کے اندر. دوسرے بڑے بڑے شہر جو ہیں فرانس میں، ہالینڈ میں، لکسمبرگ میں، ان شہروں میں ابھی یہ آواز نہیں اٹھی. لیکن جس طرح آپ توجہ دلاتے ہیں مومنین کی، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان شہروں میں بھی یہ آواز اٹھے گی اور جنت البقیع. اور ایک دن انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں، دعا ہے میری کہ 73 ایج ہو گئی میری، کہ میں اپنی زندگی کے اندر وہ مبارک بات دیکھوں دن کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور. میں دیکھ سکیں. قبلہ نے جب حکم دیا تو میں نے خصوصی طور پر جنت البقیع کے ردیف میں کچھ شعر کہے، وہ پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور پھر حضرت طباط طالب کی شان میں کچھ شعر. ہے تیری خاک خاک شفا جنت البقیع، واہ 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 واہ. ہے تیری خاک خاک شفا جنت البقیع، رتبہ بلند تر ہے تیرا جنت البقیع. بعد نبی زمانے نے زہرا پہ ظلم ڈھائے، تربت میں بھی نہ چین ملا جنت البقیع. یہ ظلم دن پہ ہوں تو بدل جائیں رات میں، یہ ظلم دن پہ ہوں تو بدل جائیں رات میں. نوحہ یہ فاطمہ نے پڑھا جنت البقیع، کیا اور کہنا. کلمہ ہائے پڑھا بہت رسول اچھا ہے، کا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا یہ ہے. ظلم دن پہ ہوں تو بدل جائیں رات میں، یہ نوحہ فاطمہ نے پڑھا جنت البقیع. کلمہ پڑھا رسول کا، عطرت پہ کی جفا، یہ کیسا انقلاب ہوا جنت البقیع. ہائے قصر جس کو کرتے تھے آ کر ملک سلام، زیر فلک نہ رہنے دیا جنت البقیع. اور مرجائے نام دین کا آل نبی کے ساتھ، مرجائے نام دین کا آل نبی کے ساتھ، یہ چاہتے تھے اہل جفا جنت البقیع. اور گھیرے ہوئے ہیں قبریں اماموں کی اشکیا، گھیرے ہائے ہوئے ہیں قبریں اماموں کی اماموں کی اشکیا. اور واہ تیرا باب دعا جنت البقیع. البقیع. برساتا ہے فلک جو اماموں کی قبر پر، برساتا ہے فلک جو اماموں کی قبر پر، شبنم نہیں ہے اشک عزا جنت البقیع. جنت البقیع. برساتا ہے فلک جو اماموں کی قبر پر، شبنم نہیں ہے اشک عزا جنت البقیع. اور مسمار کر رہے تھے مزاروں کو جب شقی، ان پر فلک نہ ٹوٹ پڑا جنت البقیع. یہ قبر فاطمہ و مزار امام ہیں، یہ قبر فاطمہ و مزار امام ہے مہر و ماہ جن کا دیا جنت البقیع. واہ 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 واہ. اور سبحان یہ اللہ. دیکھیے کہ غیبت سے جب بھی آئے گا فرزند فاطمہ، غیبت سے غیبت سے جب بھی جب بھی آئے آئے گا گا فرزند فاطمہ، فرزند فاطمہ، غیبت سے جب بھی آئے گا فرزند فاطمہ، تعمیر ہوگا قصر بقا جنت البقیع. انشاءاللہ غیبت انشاءاللہ سے جب بھی انشاءاللہ آئے گا فرزند انشاءاللہ. فاطمہ، جزاک اللہ تعمیر جزاک ہوگا اللہ. قصر بقا جنت البقیع. اور عباس کے علم کے پھریرے کی چھاؤں میں، عباس عباس کے کے علم علم کے کے، عباس کے پر علم کے پھریرے کی چھاؤں میں، ماتم کریں گے اہل عزا جنت البقیع. انشاءاللہ انشاءاللہ عباس کے انشاءاللہ. علم کے پھریرے کی چھاؤں میں، ماتم کریں گے اہل عزا جنت البقیع. اور دیکھیں گی سوگواروں کے سینے جو خون میں تر، دیکھیں گی سوگواروں کے سینے میں جو خون میں تر، بنت رسول دیں گی دعا جنت البقیع. انشاءاللہ یقیناً دیکھیں گے انشاءاللہ. سوگواروں کے سینے جو خون میں تر، بنت رسول دیں گی دعا جنت البقیع. اور بہت اقبال اچھا ہے. نے جو دیکھا تیرا حال زار کو، اقبال نے جو دیکھا تیرے حال زار کو، نشتر سا ایک دل پہ چبھا جنت البقیع. جنت البقیع. نشتر سے ایک دل پہ چبھا، ہے تیری خاک خاک شفا جنت البقیع، رتبہ بلند تر ہے تیرا جنت البقیع. حضرت ابو طالب کی شان میں مسدس کے قبلہ کچھ بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ بسم اللہ بسم اللہ. عطا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ عطا ہوں. بیاں ہو سکتی ہے کس سے بھلا شان ابو طالب، بیاں ہو سکتی ہے کس سے بھلا شان ابو طالب. ہے واقف ذات واجب کیا ہے امکان ابو طالب. جہاں میں دامن رحمت ہے دامان ابو طالب، وہ جو ہے کل ایماں ہے وہی جانے ابو طالب. وہ جو سبحان ہے اللہ. کل ایماں ہے وہی جانے ابو جان طالب. ابو طالب.
اور خبر ہے فاتح خندق ابو طالب کا بیٹا ہے، دلوں کو خلق سے جیتا ہے جس نے وہ بھتیجا ہے۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ خبر ہے واہ فاتح واہ۔ خندق ابو طالب کا بیٹا ہے، دلوں کو خلق سے جیتا ہے جس نے وہ بھتیجا ہے، اور ابو طالب سے بڑھ کر کون مرسل کا نگہباں ہے، رسول سبحان اللہ اللہ، کے سر پر ابو طالب کا دامن ہے، کیا اچھا ہے۔ ابو طالب سے بڑھ کر کون مرسل کا نگہباں ہے، رسول اللہ کے سر پر ابو طالب کا دامن ہے، محافظ ہوں ابو طالب یہی مرضی یزداں ہے، اور گواہی کے لیے اس بات کی موجود قرآن ہے، گواہی کے لیے اس بات کی موجود قرآن ہے، مہو انجم کو نابینا بھلا کیا خاک پہچانے، جو ہے قرآن سے ناواقف ابو طالب کو کیا جانے، کیا جانے، بہت اچھا ہے۔ جو ہے قرآن سے سبحان اللہ، ناواقف ابو طالب کو ابو کیا طالب جانے، کو کیا جزاک جانے، اللہ۔ ابو بہت طالب کو اچھا کیا ہے۔ جانے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ ابو طالب کا بیٹا مالک فردوس و کوثر ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابو طالب کا بیٹا مالک فردوس و ملک کوثر ہے، یہاں کعبہ مکان تھا اور وہاں خلد بری گھر ہے، کیا یہاں اچھا ہے، کعبہ کیا مکان اچھا تھا ہے۔ اور وہاں خلد بری گھر ہے، وہی صفدر کو جو مشہور شہر علم کا در ہے، پدر سبتین کا ہے، فاطمہ زہرا کا شوہر ہے، قسیم نار و جنت ہے فقط داماد پیغمبر، علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ قسیم نار و جنت ہے فقط داماد پیغمبر، علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر، اور محبت کا مروت کا وفا کا نام باقی ہے، محبت کا مروت کا وفا کا نام باقی ہے، رسول اللہ و قرآن و خدا کا نام باقی ہے، صداقت کا امانت کا حیا کا نام باقی ہے، ابو طالب کے خون سے کربلا کا نام باقی ہے، سبحان اللہ ابو طالب کے خون سے سبحان اللہ۔ محبت کا مروت کا وفا کا نام باقی ہے، رسول اللہ و قرآن و خدا کا نام باقی ہے، صداقت کا امانت کا حیا کا نام باقی ہے، ابو طالب کے خون سے کربلا کا نام باقی ہے، لہو دے کر گئے ہیں دین کو ریحانے ابو طالب، رہے گا حشر تک باقی گلستان ابو طالب، ابو طالب، سبحان اللہ سبحان آخری اللہ۔ بن رہے کہ ملی اقبال کو عزت ابو طالب کے صدقے میں، ماشاء اللہ ملی اقبال کو عزت ابو طالب کے صدقے میں، جہاں میں ہو گئی شہرت ابو طالب کے صدقے میں، یہ مدحت کی ملی دولت ابو طالب کے صدقے طالب میں، کے صدقے میں، ماشاء اور اللہ۔ ثنا کی پڑ گئی عادت ابو طالب کے صدقے میں، ثنا کی پڑ گئی عادت ابو طالب کے صدقے سبحان میں، اللہ، اور سبحان اللہ، مسدس واہ پڑھ واہ۔ رہا ہے وہ بعنوان ابو طالب، زمانہ دیکھ لے آنکھوں سے فیضان ابو طالب۔ سبحان اللہ جزاک سبحان اللہ، اللہ، جزاک اللہ۔ بہت اچھے اقبال بھائی، کیا اچھا، کیا عمدہ بس کلام، ماشاء اللہ۔ بس ثنا کی پڑ گئی مومنین، عادت کا جواب ہے، واہ 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 جی واہ، جی، سبحان جرمنی اللہ، سے ٹھیک ہے ثنا۔ جناب سید اقبال حیدر صاحب جنت البقیع کے سلسلے میں اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ پر نور میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے، بہت ہی عمدہ کلام اور انسجام اور جو ترتیب تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اب گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے شاعر کو کہ جب محبوب مہدی صاحب نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ آج ایک ایسے شاعر کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، یا ان کو میں نے دعوت دی ہے، انوائٹ کیا ہے اس پروگرام کے لیے، کہ جو میرے بہت ہی نزدیک اور میرے محبوب شاعر ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ محبوب جب کسی کو محبوب کہے تو وہ کتنا محبوب ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں برادر عزیز و گرامی علی جناب نور علی نور صاحب سے کہ ان کے نورانی اشعار سے جو ہے ہم انشاءاللہ مستفید بھی ہوں گے اور مستفیض بھی ہوں گے۔ جناب نور علی نور۔ میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں قبلہ مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کا، اور تہہ دل سے ممنون و متشکر ہمیشہ رہتا ہوں جناب محبوب مہدی عابدی صاحب کا، جو ہمیشہ
अपनी मोहब्बत और शफकत का इजहार करते रहते हैं। और ये SNN चैनल का भी ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये सआदत और तौफीक दी कि मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म से अपने कुछ कलिमात आप लोगों के सामने जी पेश कर नूर भाई, सकूं। मौलाना अली अब्बास वफा साहब SNN चैनल मौलाना के फाउंडर हैं, जो आप आपको बैठे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मौलाना साहब को भी, अली अब्बास वफात साहब को भी मेरा आदाब और तस्लीमात, और बहुत ममनून आप सबका। जफर भाई हैं, बाकी तमाम नैयर भाई हैं, चांद भाई हैं, ये सब मोहब्बत करने वाले हैं, और मौला इन सबको सलामत रखें। क़िबला ने जिस तरीके से इब्तिदाए प्रोग्राम में सूरह शुआरा से इब्तिदा की, तो मैं उसमें सिर्फ 2 जुमले ये शामिल करना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ा मैसेज था क़िबला का बकी के हवाले से, कि शुआरा को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्रोग्राम्स में इसको खसूसियत से जगह दें, और इस पर मुशायरे भी कराने चाहिए, मुसालमे भी होने चाहिए, और इस पे नज़में भी लिखी जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम था, क्योंकि अगर हम नशर करबला की तारीख को देखें, तो जो इब्तिदाअन करबला की तरवीज में जिन अहबाब ने किरदार अदा किया, वो शायर थे, और उनके जो अशार थे वो ज़ुबान ज़दे आम हुए, जिसने करबला के एक आफाकी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। तो उसी तरीके से, उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी नज़रिए के तहत बताईद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जन्नतुल बकी के हवाले से भी ज़्यादा से ज़्यादा अशार कहें और दुनिया के सामने पेश करें। मेरा छोटा सा, मैं चाहता हूं कि इस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं दुनिया को ये भी बताना चाहता हूं कि मैं कभी नूरुद्दीन हुआ करता था, और ये नूरुद्दीन से नूर अली तक का सफ़र वैसे ही अदा किया है जैसे हुर ने करबला में लश्कर यजीद से वाह, इमाम हुसैन की तरफ सफ़र सुभान किया था। अल्लाह। सुभान तो अल्लाह। ये मुझ पर आले मोहम्मद का करम हुआ, और जन्नतुल बकी अगर ना होता तो शायद मेरी अवेयरनेस इतनी ना होती। मैं ये जो मजलूमियत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा है, और बीबी के घर पे हमला है, मैं इसे शिया फ़िक्र की एक कहानी समझता था, और मैं समझता था कि ये जैसे शिया ने घड़ कर बयान कर दी है। लेकिन जब मैंने जन्नतुल बकी की तारीख पढ़ी और मेरी नज़र से जन्नतुल बकी की तारीख गुजरी, तो मुझे उन तमाम हवादिस और उन तमाम मसाइब का बेहतर अंदाज में इदराक होना शुरू हो गया कि जो कलमा गो, मैं ये सोचता था कि ये कैसे मुमकिन है कि असहाबे रसूल और रसूल के मानने वाले और रसूल के साथी आले रसूल के घर पर हमला कर सकते हैं। तो जन्नतुल बकी के बाद मुझे ये उसने और ब्राइटनेस दी, लाइट दी, मेरी फिक्र को तरवीज दी, कि मैं हाँ, ये समझ सका कि जो उम्मत जो कलमा गो अपने आप को कहते हैं और मुसलमान कहते हैं, जो कब्रों के इतने दुश्मन हैं, तो वो आले मोहम्मद के कितने बड़े दुश्मन होंगे। वाह वाह तो वाह यहाँ वाह। से उसने करवाला ने बड़ी मेरी रहनुमाई की, जन्नतुल बकी ने मेरी बड़ी रहनुमाई की। तो 92 के बाद से आले मोहम्मद ने करम किया, और आज इस हाँ, मकाम पर हैं कि क़िबला अल्लामा महबूब मेहदी आबदी साहब जैसे जय्यद तरीन आलिम शफकत करते हैं। और अभी प्रोग्राम से पहले जब पूछा गया कि कब से शायरी करते हैं, तो मैं अक्सर मजाकन दोस्तों को कहता हूँ कि कुत्ता शायर व आदम बैन मा व तीन। तो मैं तब भी शायर था क्योंकि मुझे तब भी मुंतखब कर लिया गया था कि वाह मैं माशाल्लाह। मौला की हाँ, मदह में कुछ कहना है मुझे, तो मैं वाह तब वाह से वाह। मुंतखब हूँ। और मेरे लिए क़िबला अल्लामा और नकवी साहब का एक जुमला है, मौला उनके दराजात बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा, नूर अली वो खुश नसीब आदमी है। ये मैंने अपनी किताब में भी जुमला लिखा था कि जब मुझसे लोग कोई पूछते हैं कि आपका किस खानवादे से ताल्लुक है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि मेरा उस खानवादे से ताल्लुक है जिनके बड़ों को अली की तलवार ने काटने से छोड़ दिया था। वाह तो वाह वाह। ऑन साहब कहा करते थे कि ये नूर अली वो है जिस पर मौला की 1400 साल पहले नजर थी। तो बहुत मोहब्बतें आप सब लोगों की। मैं वाह चाहता था वाह कि वाह 2 जुमले यहाँ अदा करूं, और वाह। सबसे पहले चंद अशार बकैया के हवाले से, कि सभी जमीनों में वो बाशरफ बकैया है, हम्म। सभी जमीनों में वो बाशरफ बकैया है, कि नूरे रब्बे जली का सदफ बकैया है। वाह वाह सभी वाह। जमीनों में वो बाशरफ वाह बकैया है, कि वाह नूरे रब्बे जली का सदफ बकैया है। वाह जबी झुकाता है उस समत खाना काबा,
جبیں جھکاتا ہے اس سمت اس خانہ خانہ کعبہ، واہ 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 درون شہر نبی جس طرف بقیہ ہے، ارے واہ درون واہ شہر نبی جس جس طرف طرف بقیہ بقیہ واہ ہے واہ یا ہے۔ واہ اور واہ وہ بہت محبت، وہ منکرین کہ جن کا ہدف تھی آل نبی، وہ منکرین کہ جن کا ہدف تھی آل نبی، انہی لعینوں کا اب تک ہدف بقیہ ہے۔ واہ وہ منکرین کہ جن کا ہدف تھی بے آل شک بے نبی، شک۔ انہی لعینوں کا اب تک اب ہدف بقیہ ہے۔ اور یہ خصوصیت سے ایک شعر آپ احباب کی نظر کے، شہید قبروں کا مقتل ہے یہ مدینہ میں، شہید قبروں شہید کا قبروں کا مقتل ہے یہ مدینہ بہت میں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ شہید قبروں کا مقتل ہے بہت یہ اچھا مدینہ میں، واہ خود اپنے خاک کے ذروں میں لف مدینہ ہے، واہ خود اپنے خاک کے ذروں میں لف مدینہ ہے۔ اور قسم علی کی ہے کرب و بلا بھی گریہ کنا، قسم علی کی ہے کرب و بلا بے بھی شک گریہ بے کنا، شک بے شک سبحان قسم اللہ حسین کی پورا نجف بقیہ ہے، واہ قسم حسین کی پورا نجف بقیہ ہے، شہید قبروں کا مقتل ہے یہ مدینہ میں، خود اپنے خاک کے ذروں میں لف بقیہ ہے۔ اور سرکار ابو طالب کے حوالے سے چند بند کے دیکھا ہے نور کئی، بھائی قطع کلام، وہ مقتل والا شعر پھر سے پڑھ دیجیے۔ جی، ہاں شہید قبروں کا مقتل ہے یہ مدینہ میں، کیا نیا روح شہید ہے، واہ واہ قبروں واہ، کا جزاک مقتل اللہ۔ ہے یہ مدینہ میں، واہ خود واہ واہ اپنے خاک کے ذروں میں لف مدینہ ہے۔ مدینہ، لف واہ واہ مدینہ واہ، واہ واہ بہت محبت ہے، بہت محبت واہ ہے۔ واہ شکریہ اور نور یہ بھائی، شکریہ۔ سارے، آپ سلامت رہیے چاند بھائی، آپ سے بہت الگ سے ہی محبتیں ہیں ہماری، آپ ہماری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں۔ اور شکریہ سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہوتے ہوئے یہ چند بند پیش کر رہا ہوں۔ دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں، احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں، ہاں جو مثل ملائک ہے، جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں، واہ بنتا ہے واہ مقدر کا مقدر تیرے گھر میں، واہ واہ بنتا ہے مقدر کا مقدر واہ تیرے تیرے گھر میں۔ اور یہ بیت سنیے کہ انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پر، انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پر، سب نبیوں کا سردار بھی پلتا ہے یہاں پر، ارے بہت اچھا ہے بھائی، سب واہ 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 واہ، سب نبیوں جزاک کا اللہ علیہ۔ سردار بھی پلتا ہے یہاں پر پلتا ہے واہ یہاں پر۔ کعبے سبحان کے اللہ لیے کعبہ حرمت ہے تیری ذات، بے شک، تطہیر کی چادر کی طہارت ہے تیری ذات، تیری ذات۔ تسکین گہے ذات رسالت ہے تیری ذات، ہاں سبحان اللہ کار خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات، ہاں ہاں، کار خدائی کی ضرورت ضرورت ہے تیری ذات۔ اور یہ بیت قبلہ اسلم رضوی صاحب، واہ سید آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک بسم تو جو اللہ۔ محمد کا نگہبان نہ ہوتا، ایک واہ تو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا، دنیا میں کہیں کوئی مسلمان نہ ہوتا، سلمان نہ ہوتا، واہ 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 سبحان واہ اللہ، واہ، ایک واہ واہ سبحان تو واہ جو واہ واہ محمد کا بھائی بہت اچھا ہے نگہبان بھائی، نہ واہ واہ ہوتا، واہ۔ ایک تو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا، نہ ہوتا دنیا دنیا میں کہیں کوئی کوئی مسلمان مسلمان کیا کہنے، بے شک سمجھے یقیناً گی تیرے رتبے کو، سمجھے گی تیرے رتبے کو عصمت ہی کم از کم، یا واہ رب نے عطا کی ہو رسالت ہی کم از کم، واہ یا چاہیے ادراک امامت ہی کم از کم، کچھ واہ سمجھے گا ہو جس کو مودت ہی کم از کم، واہ سبحان واہ۔ کچھ اللہ سمجھے گا، کچھ کچھ سمجھے سمجھے گا کچھ ہو مودت، جس واہ کو واہ واہ، مودت ہی کم از کم از کم، کم، رتبہ تیرا ہر ایک قد بالا سے بڑا ہے، رتبہ تیرا ہر ایک قد بالا سے بڑا ہے، عیسیٰ تیرے مہدی کے غلاموں میں کھڑا ہے، بہت اچھا ہے، عیسیٰ واہ تیرے واہ واہ مہدی واہ کے، واہ 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 واہ۔ واہ سبحان واہ اللہ، جزاک اللہ عیسیٰ جزاک تیرے اللہ مہدی کے بھائی، کمال کر دیا، غلام، کمال کر دیا نور بھائی آپ نے، واہ 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 واہ۔ واہ رتبہ تیرا ہر ایک قد بالا سے بڑا ہے، بڑا بہت عیسیٰ اچھا، تیرے عیسیٰ مہدی کے عیسیٰ، غلاموں میں نور بھائی واہ پھر پڑھ کھڑا ہے، دیجئے، پھر پڑھ دیجئے، پھر پڑھ دیجئے، واہ واہ رتبہ تیرا ہر ایک قد بالا سے بڑا ہے، کیا اچھی کہنے، بات عیسیٰ ہے، واہ تیرے واہ، مہدی کے غلاموں میں کھڑا ہے، غلاموں میں بہت کھڑا، عمدہ کہتے ہیں شعر ہے واہ جسے واہ 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 عرش، کہتے ہیں جسے عرش وہ دالان ہے تیرا، جبریل ارے امی سبحان ادنا سا اللہ، سبحان دربان ہے تیرا،
ایمان تو خود صاحب ایمان ہے تیرا، اور قبلہ یہ مصرع سنیے گا، ایمان تو خود صاحب ایمان ہے تیرا، خود شیر خدا تابع فرمان ہے تیرا، آبائے خود واہ شیر فرمان، خدا تابعی تابع فرمان ہے تیرا، سمجھے گا کوئی کیسے کہ تو کون ہے کیا ہے، سمجھے گا کوئی کیسے کہ تو کون ہے کیا ہے، جب تیرا پسر دوش محمد پہ کھڑا ہے، ارے واہ جب کیا واہ بات ہے، واہ پسر واہ واہ دوش واہ محمد پہ، واہ بھائی واہ واہ بہت واہ اچھا، سمجھے جزاک گا اللہ کوئی جزاک اللہ، کیسے کہ تو کون ہے کیا کیا ہے، ہے؟ جب واہ تیرا واہ پسر دوش محمد پہ کیا کھڑا کمال کی ہے۔ مدح واہ کر واہ رہے ہیں بھائی نور بھائی، واہ 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 بہت ہی محبت، واہ بہت، واہ اور یہ واہ خصوصیت سے قبلہ وفا صاحب، قبلہ اسلم صاحب اور قبلہ محبوب مہدی صاحب کی طرف سے بارگاہ رسالت مآب میں، بارگاہ امامت میں تبرکن یہ ایک بند پیش کر رہا ہوں۔ اللہ غالب ہے کرے تیرا، غالب ہے تیرا جس میں کہ ڈھلتی ہے رسالت، معدن ہے تیرا جس سے نکلتی ہے رسالت، کروٹ تیرے آنگن میں بدلتی ہے رسالت، انگلی واہ تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت، چلتی ہے واہ رسالت۔ واہ واہ، انگلی وما بہت ہی اعلیٰ، محمد الا رسول، واہ تو واہ واہ واہ، انگلی تیری تھامے ہوئے چلتی ہے رسالت، پھلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں، اللہ نے خود رکھ دی امامت تیرے گھر میں، تیرے گھر میں، واہ 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 واہ، واہ واہ پھلتے ہوئے جب دیکھی رسالت تیرے گھر میں، تیرے بہت ہی عمدہ، واہ اللہ واہ نے واہ، خود رکھ دی امامت تیرے، اللہ امامت نے تیرے، خود رکھ دی رسالت امامت ارے خود رکھ دی، تیرے واہ گھر واہ میں، واہ واہ واہ، اللہ واہ، نے خود رکھ دی امامت تیرے گھر صحیح، میں، جو سر پہ ہے اسلام کے وہ تاج ہے تیرا، مکہ ہے تیرا، کعبہ حجاج ہے تیرا، جو واہ، رشک بے شک، سلیمان ہے وہ راج ہے تیرا، جو بھی ہے جہاں بھی ہے وہ محتاج ہے تیرا، ہے کون جو اندازہ کرے تیری عطا کا، تو باپ ہے رشتے میں نصیری کے خدا کا، خدا، ارے واہ تو واہ باپ واہ ہے ہاں ہاں واہ رشتے ہاں، میں، واہ اچھا واہ ہے، تو باپ ہے رشتے میں واہ واہ تو واہ باپ ہے نصیری واہ کے، رشتے واہ میں واہ دوسرے کے خدا کیا کے، بات، واہ آج واہ جس واہ سے واہ، بیاں کیسے ہو عظمت تیرے در کی، محتاج ہے ہر ایک ولایت تیرے در کی، آیات بھی کرتی ہیں تلاوت تیرے در کی، ہے نور علی پر بھی عنایت تیرے در عنایت کی، تیری، جو رب نصیری ہے، جو رب نصیری ہے وہ تیرا ہی لہو ہے، ہاں ہاں، مالک ہے جو دارین کی وہ تیری بہو ہے، تیری واہ بہو واہ ہے، واہ 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 واہ، واہ مالک واہ ہے جو واہ، دارین سبحان کی اللہ نور بھائی، سبحان اللہ۔ تیری وہ بہو ہے، تیری واہ واہ، بہو ہے۔ اور سرکار اختتام سے پہلے میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے گیا، اور مجھے تھوڑا شاید میں آخری لمحات میں ساتھ نہ رہ سکوں، لیکن کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ساتھ رہوں، لیکن میں نے ابھی اپنے ساتھ ایک عہد کیا ہے، قبلہ محبوب مہدی صاحب اس سے واقف ہیں، ان کے سامنے میں نے یہ عرضداشت بھی پیش کی تھی کہ محفل ہو، مجلس ہو، میلاد ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ سرکار محسن علیہ السلام کی عظمت پر، ان کے فضائل پر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھوں۔ تو میں صرف 2 قطعات جناب محسن کے، چونکہ محسن اسلام کی آج ہم نشست کر رہے ہیں اور جنت البقیع کے حوالے سے ہے، تو جناب محسن کے حضور میں صرف، اگر آپ کی قبلہ اجازت ہو تو میں ارشاد 2-3 بسم فرمائیے، اللہ قطعات بسم پیش کر دوں۔ اللہ بسم اللہ بسم اللہ، زمیں پر ارشاد نور ارشاد، وحدت کے، زمیں پر نور وحدت کے ہنسی احساس 2 ہوتے، زمیں پر نور وحدت کے ہنسی احساس 2 ہوتے۔ اس شہزادے کے حوالے سے قبلہ میری رہنمائی فرمائیے گا کہ فضائل کے حوالے سے کبھی بات کی ہی نہیں گئی، تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس شہزادے کے حضور میں زیادہ سے زیادہ فضائل پیش کر سکوں۔ زمیں پر نور وحدت کے ہنسی احساس 2 ہوتے، خدا کے چہرہ انور کے بھی عکاس 2 دو ہو، ہوتے، جناب حضرت محسن جو آ جاتے جوانی تک، واہ سپاہ حضرت شبیر میں عباس 2 ہوتے۔ ارے بہت اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، قلم توڑ واہ دیا واہ آپ نے، واہ جناب واقعی قلم توڑ حضرت دیا۔ واہ واہ، محسن جو آ جاتے جوانی تک، ہاں 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 سپاہ ہاں، حضرت سپاہی شبیر میں حضرت شبیر، عباس کیا دو عمدہ بیان تھے ہوتے۔ بھائی، بہت اچھا واہ ہے، واہ واہ، ایک بار پھر پڑھ دیجئے اس کو، پھر پڑھ کیا دیجئے صاحب۔ تخیل ہے، میں واہ بہت پیش اچھا، کروں، زندہ باد زندہ باد، زمیں پر نور وحدت کے ہنسی احساس 2 احساس دو، ہوتے، خدا کے چہرہ انور کے بھی عکاس 2 ہوتے، جناب حضرت محسن جو آ جاتے جوانی تک، زبان کا، سپاہ حضرت شبیر میں عباس عباس ارے دو، واہ 2 واہ واہ ہوتے۔ واہ 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 واہ،
اور یہ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیے، اپنی خاموشی سے ہی انکار بیعت لکھ گیا، اپنی خاموشی سے ہی انکار بیعت لکھ گیا، دستہ تیغ علی پر بھی شجاعت لکھ گیا، محسن زہرا عجب انداز کا ہے خوشنویس، دشمن زہرا کی پیشانی پہ لعنت لکھ گیا۔ ارے واہ 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 بھائی، واہ بہت ہی اعلیٰ، واہ 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 واہ۔ محسن زہرا عجب انداز کا ہے خوشنویس، دشمن زہرا کی پیشانی پہ لعنت لکھ گیا۔ اور یہ کیا آخری ہے 4 مصرے پاک بی بی سیدہ ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ یہ آخری 4 مصرے، بدن پر عظمت امکان کا احساس پہنے گا، بدن پر عظمت امکان کا احساس پہنے گا، وفائیں اوڑھ لے گا، سورہ والناس پہنے گا، کہنے گا جناب سیدہ زہرا، جناب سیدہ زہرا سلائی کر کے کہتی تھی میرے محسن کے کرتے اب میرا عباس پہنے گا۔ بس ارے پہلے واہ واہ واہ، کمال کر دیا بدن واقعی، پر واہ نور واہ۔ وحدت کا حسین یہ تو احساس پہنے گا، بھرپور فضائل بھی ہے اور وفائیں مصائب بھی اتنے ہی ہے۔ یہ ایسا وفائیں کلام اوڑھ ہے، لے گا، وفائیں اوڑھ لے گا، سورہ والناس پہنے دونوں گا۔ رخ ہیں، دونوں رخ پائے جا رہے ہیں، واہ، فضائل بہت کے ہی بھی اور اعلیٰ، بہت مصائب ہی کے بھی۔ اعلیٰ، فضائل بھی اور کیا مصائب بھی۔ کمال واہ کیا ہے، واہ، کمال کیا جواب ہے۔ نہیں ہے، جب اس شعر کا تو جواب نہیں ہے صاحب۔ واہ بہت اوہ محبت اوہ، آپ کی۔ بدن پر کمال کیا آپ عظمت نے بھائی۔ امکان پھر کا پڑھیں۔ احساس پہنے گا، وفائیں اوڑھ لے گا، سورہ والناس پہنے گا، اوہ اوہ جناب اوہ، اللہ سیدہ زہرا سلائی کر کے کہتی تھیں میرے محسن کے کرتے اب میرا عباس آپ کو پہنے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نقل کر سکتے ہیں آپ کے لیے نور بھائی، گا۔ کہ آپ شیعہ ہوئے نہیں ہیں، آپ کو شیعہ کیا گیا ہے۔ کیا گیا، بالکل بے شک، بالکل ایسا ہی ہے، ادھر بالکل سے ایسا ہی ادھر سے جو ہے گویا الہام، نخرجوہم من الہامی الظلمات الی کیفیت، النور۔ بے جی ہاں، شک بے شک۔ میری الہمہا روح والی بات ہے، الہام ہوا ہے آپ کے اوپر، اور شاید واللہ ولی انہیں اشعار کے الذین لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ قبلہ جی 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 آپ جی، کی محبت، اس کو پھر آپ سے کی پڑھ دیجیے محبت ایک بار پلیز، اسے پھر سے پڑھ دیجیے۔ میں واہ واہ میں واہ پیش واہ کر رہا ہوں۔ واہ واہ، بدن پر عظمت امکان کا احساس پہنے گا، کہنے کا وفائیں اوڑھ لے گا، وفائے اوڑھ سورہ کر والناس پہنے گا، سورہ والناس پہنے جناب سیدہ زہرا سلائی کر کے کہتی تھی کا، میرے میرے محسن کے محسن کے کرتے کرتے اب میرا اب عباس میرا پہنے گا۔ عباس پہنے بھائی کیا نور بھائی وہ فکر ہے، پہلا کیا فکر پہلا ہے، قطع واقعہ پھر ہے۔ عطا کر دیجیے گا، جو پہلا قطع پڑا تھا وہ پھر عطا کیا کر دیجیے فکر ہے بھائی، کیا فکر ہے، واہ 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 واہ۔ نور میں بھائی پیش کر مرثیہ رہا ہوں۔ ہے یہ 4 مصرے نہیں ہے، یہ زمیں پر مرثیہ ہے، وحدت مکمل مرثیہ۔ امکان کے احساس دو ہوتے، گا۔ واہ، ہاں، خدا کے چہرے انور کے بھی عکاس دو ہوتے، دو، جناب حضرت محسن جو آ جاتے جوانی تک، واہ، ہاں، سپاہ حضرت شبیر میں عباس دو ہوتے۔ دو واہ، ہوتے۔ واہ، واہ، البقی آرگنائزیشن کی جو محنت تھی نا نور بھائی، وہ سوارت ہو گئی آپ کا آپ کلام سلامت سن کے۔ رہیے۔ نہیں واہ واہ قبلہ، واہ آپ واہ کی واہ۔ محبت، مجھے آپ کی زیارت ہوئی، محبوب صاحب سے اکثر 2-3 بار آپ کا ذکر خیر سنا، اور جب اس پروگرام کے لیے انہوں نے دعوت دی اور خصوصیت سے آپ کا ذکر کیا تو میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا، قبلہ وفا صاحب کا، اور ایس این تو چینل کا۔ آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں نے جو سنا تھا وہ پایا نہیں، خیر خیر کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں نہیں یار، قبلہ سے آپ ماشاءاللہ بس جی آپ سادات کے ناظرین، خادم مشہور و ہیں۔ معروف شاعر اہل بیت محترم نور علی نور صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ تہہ دل سے محترم نور علی نور صاحب کا ایک مرتبہ پھر حیدر ٹی وی اور SLN چینل پر خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں بحق محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کی صحت و سلامتی، اور جتنے شعراء ذوی احترام نے آج اس مصالحے میں شرکت کی ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اقبال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ جی، میں اس اتنے بڑے پروگرام کے جہاں پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہوں گے، اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قبلہ محبوب مہدی صاحب کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان کی جو کاوشیں ہیں وہاں پہ اسے سوشل میڈیا پہ اور دوسرے پلیٹ فارم سے دیکھتے رہتے ہیں۔ انگلینڈ سے کچھ خبریں آتی ہیں۔ ایک میری عرض ہے، میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 2 مہینے میں ایک مرتبہ قبلہ آپ آن لائن کانفرنس کا اہتمام کریں، جس میں صرف یہ گفتگو کی جائے
یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے جو اب تو ماشاءاللہ جب ہم آئے تھے تو ایک امام بارگاہ بھی نہیں تھا یہاں پہ، گھروں میں عزاداری ہوتی تھی. اب فرینکفرٹ کے اندر 3 سینٹر ہیں ہمارے، اور اس مرتبہ جرمنی کے اندر کوئی 18 یا 20 جگہ پہ اشرا ہوا ہے. کہ ان کے نام جو سربراہ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، کہ ہم کم از کم 2 مہینے میں ایک آن لائن کانفرنس کی جائے، اور وہاں باقاعدہ یہ پوچھا جائے سوال آپ کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کہ کون سے شہر میں کیا کام ہو رہا ہے جنت البقیع کے حوالے سے، اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ نہیں ہو رہا، اور کیا وجوہات ہیں وہاں پہ کہ مومنین وہاں پہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. اور جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا آواز بلند کرتے ہیں، وہ بھی سب کے نالج میں آ جائے، اور جہاں نہیں ہو پا رہا انہیں اس سے ترویج ملے، انہیں تھوڑی سی اس سے وہ ہو. تو کیا ایسا کوئی ہم سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ، بہت جس بہت میں اچھا جس میں اچھا۔ جس میں صرف آپ جس میں صرف گفتگو کریں آپ ان لوگوں کے ساتھ، اور ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے اہم ایشو کے اوپر کیوں نہیں آپ کے شہر سے کوئی آواز اٹھی آج تک، اور اگر اقبال نہیں بھائی کوئی اس سے پہلے مجبوری ہے. اقبال بھائی اس سے پہلے کہ قبلہ اس پر بات کریں، میں چھوٹی سی ایک عرض کر دوں کہ میں جب شکاگو آیا تو یہاں بہت بڑے پیمانے پر یہ ترویج یا جنت البقیع کے حوالے سے کام ہو رہا تھا، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر بھی شکاگو میں بھی صرف یہ 1 یا 2 افراد نے شروع کیا تھا، اور قبلہ محبوب مہدی عابدی صاحب نے اس میں 4 یا 5 لوگ بنائے تھے، اور یوں کوئی 20-22 لوگوں کا ایک گروپ تھا جس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. تو یہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے. اگر 4-4 6-6 8-8 کر کے لوگ بھی نکلیں تو ہم وہ بارش کا پہلا قطرہ بن سکتے ہیں جو اس اتنے بڑے مقصد کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. باقی قبلہ اس پہ بات کریں گے، اور یہ اچھی تجویز ہے. ہمیں جب بھی آپ حکم کریں گے ہر حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ حاضر ہیں. یورپ سے میں تمام رابطے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فرانس میں کون سی انجمنیں ہیں، ان کے سربراہان کون ہیں، بیلجیم میں کون ہے، ہالینڈ میں کون ہے، جرمنی میں کون ہے، لگزمبرگ میں کون ہے، انگلینڈ میں تو رابطے مل ہی جائیں گے ہمیں. تو ان سے کم از کم زیادہ نہیں تو 2 مہینے میں ایک مرتبہ کانفرنس کال کر لیں، اور اس میں کوئی خطاب نہ ہو، تقریریں نہ ہوں، صرف یہ پوچھا جائے کہ آپ کے ہاں کیا حالات ہیں. عین اسی تاریخ پہ کر لیں، 8 جو دن ہے اس کا، یا اس سے پہلے 1 مہینہ کریں ہم، تاکہ اس دن کے لیے تیار کیا جا سکے مومنین کو. ماشاءاللہ، بہت شکریہ اقبال بھائی، بہت ہی عمدہ آپ کا یہ مشورہ ہے بلا شبہ، اور اس پر کافی طور یعنی کافی کام ہو رہا ہے. نور علی بھائی نے بتا دیا آپ کو کہ ایک چھوٹا سا مجموعہ تھا، ایک چھوٹا سا گویا کہ چھوٹی سی جماعت تھی کہ جس نے یہ کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ اس وقت ہے تو یہ اویئرنیس دیکھیں 100 سال ہو گئے ہیں. ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اس 100 سال میں یہ چار قبریں تو یقینی ہیں نا اماموں کی. ان کی کیفیت دیکھیں، یعنی انسان کے اپنے باپ کی بھی قبر ہو کسی قبرستان میں، عام قبرستان میں، تو جا کے اس کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا مینج کرتا ہے، کبھی جا کر وہاں فاتحہ پڑھ لیتا. یہاں تو جا کر سلام بھی نہیں کرنے دیتے. بے شک تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا تو ہو گیا، یا ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں. آج جبکہ آزادی کا دور ہے، آج جبکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم ہر جگہ آزاد ہیں اور ہم احتجاج کر سکتے ہیں، تو یہاں کریں نا احتجاج. احتجاج ضروری نہیں ہے کہ صرف 8 شوال کو جلوس لے کر نکلیں. ہر طرح کا اس وقت سوشل میڈیا کو یوز کریں، اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم تو کبھی اکثر سوچتے ہیں کہ ہمیں نیند کیسے آ جاتی، ہم ناشتہ کیسے کرتے ہیں، ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں. حقیقتاً دل پہ چوٹ لگنی چاہیے، یعنی کہ یہ احساس ہو کہ نہیں یہ ہمارے زمانے میں ہو، ابھی ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ کربلا کے بارے میں تھوڑے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کربلا میں کیوں نہیں گئے، امام حسین کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے، عزاداری کیوں نہیں کی، یہ پوچھ سکتا ہے. ان کی یاد کیوں نہیں منائی، یہ پوچھ سکتا ہے. لیکن کربلا میں کیوں نہیں پہنچ گئے تھے تم، ہم جب تھے ہی نہیں تو یا اللہ ہم کیسے پہنچتے. لیکن یہاں اللہ ہم سے پوچھے گا، یہ تمہارے زمانے کی کربلا تھی، اس میدان میں تم نے کیا کیا، چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا اماموں کو، اکیلا چھوڑ دیا، مطمئن ہو گئے.
تو سب سے پہلے تو ہمارے شیعوں میں یہ احساس آ جائے، اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کے اہل سنت جو ہمارے برادران ہیں ان تک پہنچیں، پھر ہم گلوبل سوسائٹی. لیکن اوور آل کام ہو رہا ہے. بالکل ایسا کریں، آپ ہمیں انفارمیشن دیں اور ان سے رابطہ کیا جائے. کم سے کم اس سال جو 100 سال پورے ہو رہے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے مزید. جی تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ ہمیں انفارمیشن بھیجیے ان سب کی، ان سے رابطہ کیا جائے گا. اور آن لائن کانفرنس بھی کر سکتے ہیں سینٹرز کی. یہ بہت اچھا سجیشن ہے کہ جو دنیا بھر میں اسلامک سینٹرز ہیں ان کی ایک کانفرنس آن لائن کر لی جائے اور اس پر گفتگو کی جائے بجائے تقریریں کرنے کے. یعنی کہ میٹنگ اسٹائل ہو اور ان جی سے جی بات کی جائے کہ بتائیے ہم اس کو اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں. بائی دا وے آن لائن ایک ویب سائٹ ہے بقی، نہیں، globalbaqi.org. globalbaqi.org. اب ٹائم بہت ہو چکا ہے ورنہ ہم آپ کو ابھی آن لائن دکھا دیتے. وہ بہت ہی عمدہ ہے، آپ آج ہی جائیے گا اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے. دو ویب سائٹس ہیں. ایک تو baqi.org، ڈائریکٹ baqi.org. یہ جو ہے یہ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ ہے. اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا کہ ہم کیسے یو این تک کیسے پہنچے ہیں اور ابھی بھی یو این میں ہماری آواز بلند ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یو این او کی کیا طاقت ہے اور کیا قوت ہے وہ تو خیر سب کو پتہ ہے، لیکن اوور آل کم سے کم ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم تک ہم نے باتوں کو پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں. اور اس کے یہ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے اسے کنسلٹیٹیو اسٹیٹس حاصل ہے یو این او میں. یعنی ہم یو این کے دفاتر میں اندر جا کر اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے. وہ تفصیلات آپ کو ان دونوں ویب سائٹس میں ملیں گی، لیکن خاص طور پر جو baqi.global.org ہے اس کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا ہوا ہے بقی کے لیے وہ مل جائے گا. مثلا آپ کو ملے گا انڈیا، پاکستان، یو کے، امریکہ، آسٹریلیا، عراق، ایران وغیرہ. پھر آپ اس ملک کو کلک کریں تو وہاں اس کے شہر سب آ جائیں گے، دلی، ممبئی، لکھنؤ، سب آ جائے گی، پوری لسٹ آ جائے گی. ماشاء اللہ. پھر اس کو کلک کریں تو آپ کو وہاں لکھنؤ میں کیا ہوا اور بلکہ کسی گاؤں دیہات تک کبھی اگر ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رابطہ نہیں کیا. آپ اپنا رابطہ کر کے بتائیں کہ بھئی ہمارے مثلا نوگوان بھی ایسا ہوا اور ہمارے ساکنی میں بھی ایسا ہوا، ہمارے مثلا فلاں شہر میں بھی ایسا ہوا، تو اس کو اس میں شامل کریں. یہ ایک ویب سائٹ ہے انٹرنیشنل جس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں کیا بقی کے لیے ہو رہا ہے، مگر کیا اور ہونا چاہیے یہ آپ کا پوائنٹ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ، زندہ باد، سلامت رہیں. اب آخر میں مولانا اسلم رضوی صاحب. جی ناظرین، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب اللہ سربراہ شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کی خدمت میں گزار ہوں، اور محترم اقبال حیدر صاحب، ہمارے نور علی نور صاحب، دیگر جو ہمارے مہمان آئے تھے. مولانا موصوف پوری پریس کانفرنس میں انشاءاللہ اپنے اشعار ہم پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کانفرنس کی بات ہم عوام تک پہنچائیں اور بقی کی تعمیر کے لیے بیداری پیدا کر سکے. یہ مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کی کوشش اور کاوش رہتی ہے. ایک مرتبہ پھر ایک سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ سے اپنے خیالات کا اظہار کر. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آج چونکہ یہ کانفرنس اس کا زیادہ تر تعلق اور رابطہ نظم سے تھا، اس لیے اگر میں نثر کے ذریعے سے زیادہ گفتگو کروں گا تو یہ خلاف نظم ہو جائے گا. اس لیے سبحان اللہ.
ضروری یہ ہے کہ آج کی تقریر مختصر کی جائے، اور الحمدللہ جو ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ بس میں 2 باتیں عرض کر کے آج کی اس کانفرنس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ 2 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلے تو ایک حدیث، چونکہ شعراء ذوی الاحترام آج اس پینل میں موجود تھے، اور ہر شاعر واقعاً بہترین شاعر، اور ان کی جو آواز تھی الحمدللہ آج پوری دنیا میں البقی آرگنائزیشن کی کاوشوں کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ تو میں پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ حدیث مختلف معصومین سے منقول ہے۔ میں چیک کر رہا تھا کہ من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اگر کوئی ایک شعر ہمارے لیے کہتا ہے، ایک بیت کہتا ہے، تو جنت میں وہ ایک بیت اور ایک گھر تیار کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شعراء کی اہمیت اور شعر کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ سچائی ہے، ایک حقیقت ہے کہ نثر کے ذریعے جو پیغام پہنچتا ہے وہ بہرحال نسبتاً کمزور ہوتا ہے اس پیغام کے مقابلے میں جو نظم کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک شعر میں ایک کتاب کا مضمون بھی کبھی کبھی آ جایا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شعراء کو دعوت دی گئی تاکہ وہ بقی کے سلسلے میں اور جنت المعلا کے سلسلے میں آواز بلند کریں، الحمدللہ ہمارے شعراء کرام نے اس سلسلے میں اشعار کے ذریعے سے یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچایا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ البقی آرگنائزیشن نے جب سے یہ تحریک شروع کی ہے، اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، قصبوں میں، یہاں تک کہ گاؤں میں یہ تحریک پہنچی۔ اور جب سے ہم لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، ہندوستان میں ایک فکر جو ہے سامنے آئی، اور لوگ 8 شوال کو فوج در فوج، جوق در جوق جمع ہوئے، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالی 8 شوال کو پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں عظیم الشان پروٹیسٹ اور مظاہرہ کیا جائے گا۔ تو جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میری گزارش ان سے یہ ہے کہ اب جو 8 شوال آ رہی ہے، اس 8 شوال کو آپ حضرات چھٹیاں لے لیں اور گھر میں نہ بیٹھیں، بلکہ ہر شخص کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ 8 شوال کو اپنے اپنے علاقوں میں جو جلوس، جو مظاہرے، جو پروٹیسٹ ہوں گے، اس میں خود بھی شرکت کریں، ماؤں بہنوں کو بھی دعوت دیں، تاکہ ظالموں تک ہماری آواز پہنچے۔ تعداد جتنی زیادہ ہوگی، اثر اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میں زیادہ کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب بھائی بھی شاید اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہو گیا، اور آج کی یہ کانفرنس تقریباً 2 گھنٹہ چلی ہے، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور جن شعراء کرام نے آج شرکت کی ہے، ان سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں بطفیل حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو باب الحوائج بھی ہیں، اور بتصدق محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پروردگار، یہ شعراء کرام اور تمام علماء کرام، بلکہ تمام خادمین مکتب محمد و آل محمد جو مختلف طریقوں سے خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی ان خدمت کو، ان کی ان عبادت کو قبول فرما۔ اور البقی آرگنائزیشن نے جو یہ ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس میں یقیناً کامیابی ہوگی،
اس لیے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس میں کامیابی جو ہے وہ خدا کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نحن مکلفون بالعمل لا بالنتیجہ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں، فارسی میں کہا جاتا ہے حرکت از طرف ماں و برکت از طرف خدا، ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ادھر سے مدد ہوگی، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جنت البقیع میں خوبصورت روضہ تعمیر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی عباس صاحب۔ ناظرین، یہ تو حجت الاسلام جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے توسل سے بارگاہ پروردگار عالم میں تمام شعراء ذوی احترام اور بالخصوص حجت الاسلام جناب مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ، حجت الاسلام جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ آخر میں البقیع آرگنائزیشن کے سربراہ حجت الاسلام جناب مولانا سید محبوب مہدی عابدین نسبی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، اور حیدر ٹی وی پر تمام ذمہ داروں کا بالخصوص محترم ظفر عباس ظفر صاحب کا بھی اپنی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ، مولانا محبوب مہدی صاحب کو۔ جزاک اللہ علی عباس وہا صاحب، پروردگار انشاءاللہ آپ کو اجر جزیل کرامت فرمائے۔ آپ ہمیشہ کی طرح بہت ہی شوق اور جذبے سے یہ خدمت انجام دیتے ہیں، اور آپ کی آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ SNN چینل کے ذریعے سے یہی ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم دنیا تک مظلومیت اہل بیت کی آواز پہنچائیں۔ حضرت السلام مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب کی اصل میں یہ ساری کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اور ہمت نہیں ہاری ہے انہوں نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ چند سال سے SNN چینل کے ذریعے سے، تو ہر اس موقع پر جب کہ کوئی مناسبت ہو بقی یا جنت المعلی میں مدفون شخصیات کی، تو اس پہ یہ اس طرح کی کانفرنس کرتے ہیں، اور بہت اس میں وقت ان کو صرف کرنا ہوتا ہے، محنت کرتے ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ان کو بھی اجر جزیل کرامت فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ دو بہت ہی اہم شخصیات جو آج مدعو تھیں، بلکہ 3 شخصیات نہیں تشریف لا سکے یہ حضرات، ایک جناب سرور نواب صاحب جو بیمار ہیں، اور عارف امام صاحب کا نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں آ سکے، شاید ان تک یعنی پیغام صحیح پہنچا یا نہیں پہنچا، اور بلال کاظمی صاحب بھی بیمار ہیں۔ یہ دونوں حضرات، ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، پروردگار انشاءاللہ ان کو اور تمام دنیا میں الہی جو بیمار ہیں وہ صحت شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائیں الہی۔ نیر جلال پوری صاحب ماشاءاللہ شریک ہوئے اپنے اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنے لیکن مطلب انہوں نے شروع کی تھی نظامت، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ ٹیکنیکل کچھ مجبوریاں تھیں کہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے، لیکن وہ بہترین کلام سنایا انہوں نے، اور ماشاءاللہ اقبال حیدر صاحب کو بھی ہم نے سب نے سنا، کافی عرصے کے بعد سننے کا موقع ملا۔ ان کو بہترین شاعر ہیں، اور آپ نے ان کے مشورے سے اندازہ کیا ان کے جذبے کا۔ نور علی نور صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے اسی شہر کی رونق ہیں الحمدللہ، اور آپ حضرات سماعت فرما رہے، بہت ہی اعلیٰ شاعر ہیں، کچھ خصوصی ان کو اللہ کی محبت طرف سے عنایت ہے، کچھ عنایت تو ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، کچھ ایسے شعر کہہ دیتے ہیں کہ واقعی کمال کے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے لگتا ہے کہ کسی اور نے کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے۔ بالکل حقیقتاً ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی اور نے کہلوائے ہیں یہ شعر، ایسا لگتا ہے۔ ہاں، مقصد یہ کہے نہیں تو کہ آپ انہوں نے ہیں، متشاعر ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہاں کوئی ہے آپ کہے کے تو انہوں اوپر جو ہے بے جو آپ سے شک، کہہ رہا ہے کہ یہ مولا شعر کا کہو۔ نہیں مولا کا تائیدی کرم، تائیدی مولا کا کرم۔ تائیدی، یعنی کرتا اور عباس، اس کا آپ 10 مجلسیں پڑھ دیں اس کے اوپر، یہ 2 لفظ ہیں، سبحان اللہ۔ اور چاند فیضی صاحب سے تو ماشاءاللہ
ہم اتنی یعنی خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر. یہ ہمارے ہم کہہ سکتے کبھی بہت قدیم ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بچپن کے دوست. لیکن حقیقت یہ شکریہ. ہے کہ وہ یعنی کہ وہ جوانی کا وہ زمانہ تھا. اور ان کی خصوصیت جو ہم ابھی تک ہم جس چیز پر سب سے زیادہ دنیا میں کسی بھی موضوع پہ زور دیتے ہیں وہ ہے نوجوانوں کے تعلق سے، کہ ان کی تربیت، یعنی وہ ہمارا مستقبل ہوتے ہیں. تو اس وقت سے ہمارے چاند فیضی صاحب نہ صرف یہ کہ ماشاءاللہ شعر و ادب کی دنیا میں اور نوحہ اور ماشاءاللہ اس مذہبی گویا دنیا میں انہوں نے نام پیدا کیا، بلکہ انہوں نے ایک اچھی گویا ایک نسل کی تربیت کی محبت اہل بیت پر. اور آج ہم نے ان کو سنا، ان کی آواز پیاری سی، ماشاءاللہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. خدا عالم انشاءاللہ محبت ہے آپ کی، محبت. ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر کرامت فرمائے انشاءاللہ. ظفر عباس ظفر صاحب بھی ماشاءاللہ یہاں شریک ہوئے، غالباً بھی ہیں یا چلے گئے ہیں معلوم نہیں. یہ بھی اسی طرح کی خدمت میں مصروف ہیں جس خدمت میں علی عباس وفا صاحب ہیں. ان کا ایک چینل ہے بہت ہی زبردست، کافی معروف اور مشہور ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، حیدر ٹی وی. تو وہ اس سے بہت ہی اچھے اچھے پروگرام کرتے رہتے ہیں اور بقی کے تعلق سے انہوں نے بڑے یونیک پروگرام خود کیے ہیں حیدر ٹی وی پر، جس میں شیعہ سنی اسکالرز کو بلایا ہے، اور بہت بہت اچھا، اور خود بہترین شاعر بھی ہیں، اور جس انداز سے پڑھتے ہیں وہ آپ نے ان کو سماعت فرما دیا. ماشاءاللہ اتنا اچھا پینل تھا یہ. مولانا اسلم صاحب قبلہ آپ نے اتنا خوبصورت یہ جمع کر لیا تھا، یہ آپ نے ستارے پوری دنیا سب سے اکٹھے کر لیے. آپ کا کرم ہے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروردگار انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو انشاءاللہ ادا کر سکیں. اہل بیت کی مظلومیت کا سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا. یہ نہیں کہ مظلوم تھے، اہل بیت مظلوم ہیں. شاید یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک یہ سلسلہ ہو کہ جیسے ان کے فضائل ہمیشہ باقی رہیں گے، ایسی ان کی مصیبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک انشاءاللہ امام زمانہ تشریف نہیں لائے. لیکن کم سے کم ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ہم اپنی آواز بلند کریں، ہم کوشش اور کاوش جاری رکھیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز جیسے ابھی اویئرنیس پوری دنیا میں ہو رہی ہے، پوری دنیا اہل بیت کی یہ مظلومیت کی صدا سن لے، اور البقی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بقی کی آواز پوری دنیا میں گونجنی چاہیے انشاءاللہ. اور وہ وقت آ رہا ہے. انشاءاللہ. پروردگار امام زمانہ کی انشاءاللہ. خدمت تعریف فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو داخل شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی عباس صاحب. ناظرین، حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سید محبوب مہدی صاحب قبلہ کا دل کی امین گہرائیوں سے مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا صاحب رضوی صاحب قبلہ کا، جتنے بھی شورائے ذوی احترام تھے، شاعر اہل بیت محترم رضا عباس نیت جلال پوری صاحب، چاند فیضی صاحب، نور علی نور صاحب، ہمارے بزرگ محترم اقبال حیدر صاحب، محترم ظفر عباس ظفر صاحب، بالخصوص ناظرین حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے اور اسکرین چینل کی تمام ٹیم کی جانب سے مرتبہ پھر محسن سلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات اور ہمارے اولاد کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور گزارش کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ 2026 جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے انہدام بقی کو 100 سال مکمل ہو رہا ہے. مولانا محبوب مہدی عابدین نسوی صاحب قبلہ گواہ ہیں، جب سے میں جڑا ہوں روز ٹی پی بدلتا تھا، تقریباً 4 سال ہو گیا ہے. مستقل میں نے البقی کی ہی ٹی پی لگا کر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں عوام کو مولانا صاحب رضوی صاحب قبلہ کی سربراہی میں شہر ممرہ میں دنیا کا سب سے بڑا احتجاج عوامی طور پر بین المذاہب برگزار کیا جاتا ہے البقی آرگنائزیشن کی جانب سے. تمام شعراء کرام، علماء کرام اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ تعمیر بقی کے لیے آواز اٹھائیں. میں لباس وفا آپ سے چاہوں گا اجازت، اسی طرح دیکھتے رہیں حیدر ٹی وی SNN چینل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی ہے ہمارے خیال سے. جی
हैदर टीवी से गुजारिश है कि प्लीज अब आप रोक दें। हैदर टीवी शायद ब्रदर चल बंद रहा है करके अभी। आप बताइएगा। साहब इसका कोई लिंक ऐसा हमें दे दीजिएगा तो ताकि हम इसे फैलाएं, हम और भेजते जो लोग नहीं हैं। सुन सके उन्हें हम ये भेजें इसका लिंक।